یہ جو تھی فلانا ملک ہے، یہ بات اسرائیل کی ہے، یہ بات اسرائیل کی یا بنی اسرائیل قوم کی ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم صرف امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں یا اسرائیل میں ہی نہیں رہتے، لیکن ابراہیم کو خداوند نے جب کہ کہا کہ میں تیری نسل کو ایسے بڑھاؤں گا کہ کوئی بھی اس کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل جو قوم ہے، اسرائیل یعقوب یعنی اس کی جو نسل ہے، ابراہیم، اسحاق و یعقوب جو ہے، ان کی نسل جو ہے تمام دنیا کے کونے کونے پر ہے۔ اسی طرح ہے جیسے کہ سمندر کی ریت کے ذرے اور آسمان کے ستارے۔ بات ہے آج کی کلام جو ہے یہ چرواہوں کے بارے میں۔ چرواہا جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چرواہے کا کام ہے خدمت کرنی، صرف خدمت کو سر انجام دینا۔ ہم دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب اس کا 34 باب اس کی 2 آیت، اس میں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر۔ کہتا ہے اے اسرائیل کے چرواہوں پر کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر، اور ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس۔ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنے ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ کیا میرے بھائی چرواہے جو ہے ان کا کام ہے صرف بھیڑوں کو چرائیں، بھیڑوں کی خدمت کریں، بھیڑوں کو چارہ دیں۔ یہ نہیں کہ چرواہے جو ہے چکنائی کھاتے رہیں اور اون پہنتے ہوں۔ کلام کی جو نعمتیں ہیں، کلام کی جو برکتیں ہیں خدمت کے دوران یہی ہے کہ میرے بھائیوں بہنوں، آپ اگر خداوند یسوع مسیح کے چرواہے ہیں تو بھیڑوں کو چرائیں، بھیڑوں کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال نہ کریں، بھیڑوں کو چربی چکنائی کھانے کے لیے استعمال نہ کریں، بھیڑوں کو فروخت نہ کریں، بائبل مقدس کے الفاظوں کو تجارت کے انتظام میں استعمال نہ کریں۔ بائبل کے ہر الفاظ جو ہے یہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے کہ وہ تمام کائنات کا خداوند ہے۔ یہ کلام جو ہے آج چرواہوں کے خلاف بتا رہا ہے کہ نبوت کریں۔ وہ یہ ان چرواہوں کے خلاف نبوت ہے جو اپنے آپ کو رسول تو کہتے ہیں مگر ہے نہیں، اپنے آپ کو نبی تو سمجھتے ہیں مگر وہ ہے نہیں، اپنے آپ کو چرواہے تو کہتے ہیں مگر وہ ہے نہیں۔ خدا کا کلام جو ہے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ حزقیل کے وسیلہ سے خدا کا کلام جو ہے آپ دیکھیں حزقیل کی کتاب، یرمیہ کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 1 آیت، یرمیہ 23 باب کی 1 آیت آپ سے کیا کہتی ہے؟ لکھتا ہے خداوند فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہوں کی بھیڑوں کو ہلاک و پرگندہ کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام ان چرواہوں کے خلاف بات کر رہا ہے، ان چرواہوں پر افسوس ہے جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، ان کا پیٹ ہی ان کا خدا ہے، ان کی خوراک ہی ان کا خدا ہے، ان کا لالچ ہی ان کا خدا ہے، جو ان کے اندر شیطانی ذہن، شیطانی روح غلبہ کر کے بیٹھی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، کیونکہ وہ نکلے تو ہم میں سے تھے مگر وہ ہے نہیں ہے۔
آپ حزقیل کی کتاب اس کا 34 باب 8, 9 اور 10 ہے دیکھیں کہ اس میں کیا بتاتا ہے. لکھتا ہے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی ہیں. آج جو خداوند کی بھیڑیں ہیں، خداوند کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے شکار ہو چکے ہیں. وہ لوگ خدا کی بھیڑوں کو فروخت کر رہے ہیں، اندر ہی اندر ان کا حق بیچ کر خرید کر کھا رہے ہیں. ان لوگوں نے تجارت خانہ بنایا ہوا. ہاں میری بھیڑیں ہر جگہ دہشتی درندے کی خوراک ہو گئی ہیں. خدا کے جو لوگ ہیں جو کلام مقدس کو نہیں سمجھتے، کلام مقدس کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کی وہ خوراک بن چکے ہیں جو کبھی بھی ان کے ہاتھ سے غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے. کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا. خدا کا کلام آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کو تلاش نہ کی، میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا. اس لیے اے پاسبانوں خدا کا کلام سنو. خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ اے پاسبانوں خدا کا کلام سنو، یہ آپ کے لیے ہے. جو پاسبان ڈالر کے پیچھے لگے ہوئے، فرسٹ ایئر کھانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو خدا کی بھیڑوں کو فروخت کر کے اندر ہی اندر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کلام مقدس کو تجارت بنا کر رکھا ہوا ہے. خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا گلا ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلا بانی سے مذبول کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا گلا ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو. آخرکار خداوند نے اپنا گلا اپنے لوگوں کو ایسے لوگوں سے بحال کرنا ہے، کیونکہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو چھوتا ہے. اپنے لوگوں کے لیے جیسے اس نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرائے، اسی طرح یہ لوگ بھی ہماری غریب کلیسیا کے لیے فرعون کی مانند ہے، جو ملتا 100 ہے اور دیتے 2 ہیں. خدا کا کلام جو ہے ایسے چرواہوں کے لیے بتا رہا ہے ہمیں. آپ دیکھیں یہودا کا عام خط اس کا 12 اس کے ایک ہی باپ ہے اور اس کی 12 آیت ہے، ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پشیدہ چٹانیں ہیں. یہ دریا کی پشیدہ چٹانیں جو کبھی بھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، جن کے اندر سے لالچ اور حسد کے گناہ کی جڑ جو ہے ہرگز ختم نہیں ہو سکتی. یہ بے بہے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں بے بہے پانی کی مانند ہے جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہے. یہ بچھتڑے کے بے پھل درخت ہے جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں یہ دونوں طرف سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس صرف خدا کے کلام کو تجارت بنانے کی روح، یعنی انسانی روح جو ان کی اپنی روح ہے، وہ ان کو اپنے ہی ہاتھ سے استعمال کر کے اپنے پیٹ کے لیے یہ اپنا کام کر رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہمارے خداوند کے زندہ کلام کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.